الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ۔ قیامت کے دن کے حالات آپ حضرات کے سامنے گزشتہ دروس میں آئے کہ قیامت کے دن ایک فرشتہ ایسا ہوگا کہ وہ انسان کو میدان محشر کی طرف لے کر جائے گا، اور ایک فرشتہ اس کا پورا ریکارڈ اس نے دنیا کی زندگی میں جو کچھ کیا ہوگا وہ سب کے سب اللہ کے سامنے یوں پیش کر دے گا۔ تو اس میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ بندہ جہنمی ہے اور یہ جنتی ہے۔ جب جہنمیوں کو جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا اور جہنم کے اندر سارے کفار، فجار، اللہ کے نافرمان، گناہ گار، ان سب کو جب اللہ ڈال دے گا تو اللہ جہنم سے ایک بات پوچھے گا، اور وہ اللہ یہ پوچھے گا یوم نقول لجہنم هل امتلأت، ہم جہنم سے قیامت کے دن کہیں گے هل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے، مطلب اور افراد بھی لے کر آ جائے یا بھر گئی ہے؟ تو وہ کہے گی وتقول هل من مزید، وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے، کچھ اور افراد بھی ہے تو لاؤ۔ جہنم کی جو گہرائی ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر 120 سال سے ایک پتھر اوپر سے بندہ پھینک لینا تو 120 سال گزر جائیں گے اور وہ پتھر اس کی گہرائی کے اندر نہیں جائے گا۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اوپر سے جب چیز کو پھینکا جاتا ہے وہ بہت جلد نیچے آ جاتا ہے، لیکن 120 سال گزر جائیں گے اور وہ پتھر جہنم کی گہرائی کے اندر بالکل نیچے والے حصے تک بھی نہ پہنچ پائے گا۔ اتنا گہرا اللہ نے اس جہنم کو بنایا، اور اس کے اندر جب اہل جہنم کو ڈالا جائے گا تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا۔ فرمایا کہ جب اہل جہنم کو، اللہ کے نافرمانوں کو جہنم کے اندر وہ ڈالے جائیں گے تو انداز یہ ہوگا، فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، اور جب یہ دوزخ کے کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے، فرمایا اس حال میں ڈالے جائیں گے کہ مقرنین، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، یوں اللہ ڈال دے گا۔ یہ فساق، فجار، اللہ کے نافرمان، زنجیروں میں انہیں جکڑ لیا جائے گا اور تنگ اور تاریک جگہ میں انہیں جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے ایک اور انداز بھی اختیار کیا، کسی کو اس طرح بھی وہ ڈالے گا اللہ رب العزت۔ وہ کس طرح؟ فرمایا یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، یوم یسحب فی النار، یوم یسحبون فی النار
قیامت کے دن اللہ رب العزت اہل جہنم کو اس انداز سے ڈالے گا، یسحبون فی النار علی وجوہہم، فرمایا منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے۔ یہ جو گناہگار ہے، اللہ کے جو نافرمان ہے، انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو منہ کے بل چلیں گے، اور منہ کے بل چل کر ان کو اللہ رب العزت جہنم کی آگ میں گرائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، کیا لوگ منہ کے بل چل سکیں گے؟ فرمایا کہ جو اللہ پاؤں کے بل چلانے پر قادر ہے، وہ اللہ منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ اور ایک تیسرا انداز بھی قرآن میں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، یعرف المجرمون بسیماہم، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ فرمایا قیامت کے دن ہر گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے۔ صاف پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ دوزخی ہے، چہروں سے لوگ پہچان لیں گے کہ یہ دوزخی ہے، چہرے سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ جنتی ہے۔ فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم، گناہگار قیامت کے دن اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے۔ فرمایا فیؤخذ بالنواصی والاقدام، تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، اور اسی طریقے سے اللہ انہیں جہنم کی آگ میں ڈالے گا، پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے یوں پکڑ کر، اس طرح اللہ رب العزت انہیں جہنم کی آگ میں ڈلوائے گا۔ تین انداز ہیں، اور اس قدر خطرناک عذاب ہوگا اس جہنم کے اندر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، فرمایا کہ انہیں آگ کا لباس پہنایا جائے گا، عذاب بھی آگ کا ہوگا، اور وہ جو لباس ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا۔ فرمایا یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی، اللہ رب العزت کے حکم سے ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈلوایا جائے گا، کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا۔ بڑے پریشان ہوں گے اہل جہنم۔ پینے کے لیے کیا ہوگا؟ قرآن مجید کہتا ہے وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُصِيبُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ فرمایا کہ جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا پیپ اللہ رب العزت انہیں پلائے گا۔ بدن سے جو پیپ نکل رہا ہے، بدن سے جو خون نکل رہا ہے، وہی پیپ وہی خون اللہ رب العزت انہیں پلائے گا۔ یتجرعہ، وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر پیئیں گے، یوں نہیں کہہ سکیں گے کہ موڈ میں نہیں ہے ہم، یہ تو ہم نہیں پینا چاہتے۔ جیسے دنیا میں کوئی چیز کھانا ہوتا ہے نا، بھائی یہ میرے طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، وہاں یہ نہیں ہوگا، پینا پڑے گا۔ اور فرمایا وَلَا يَكَادُ يُصِيبُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، ہر جانب سے موت نظر آ جائے گی، سامنے بھی موت، پیچھے بھی موت، ہر طرف سے موت ہی موت۔ لیکن وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، یہ مرنے والا نہیں ہوگا، یہ موت اور زندگی کے کشمکش میں مبتلا ہوگا۔ اللہ یہ تو بڑے سخت عذاب ہے، فرمائے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو جو میں نے بیان کر دی یہ کچھ بھی نہیں ہے۔
اللہ اس کے علاوہ بھی ہے، فرمایا ہاں وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اس کے علاوہ بھی بڑے سخت سخت عذاب ہے، پتہ نہیں وہ کیا ہوں گے، تو اللہ نے بیان نہیں کیے وہ کیا ہوں گے۔ بس انسان ہے اور ہم لوگ ہیں کہ بالکل بے فکر ہے، کچھ کر بھی نہیں رہے کہ جہنم سے کیسے بچیں گے۔ اور جو وہاں پر کھانا ہوگا، ایک حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جہنم پر سخت بھوک کو مسلط کیا جائے گا، بھوک لگ جائے گی، اللہ کچھ کھانے کے لیے تو کھلا دے، فرمایا کہ زقوم کا کھانا انہیں دیا جائے گا، اس میں کانٹے ہوں گے، جب یہ کھائیں گے وہ گلے میں پھنس جائے گی، تو وہ گلے میں جب پھنس جائے گی ان کو دنیا یاد آ جائے گی کہ دنیا میں کوئی چیز پیتے تھے کھاتے تھے، اور گلے میں اگر کوئی چیز پھنس جاتی تو ہم پانی پی لیتے وہ نیچے چلا جائے، تو یہ اللہ سے پانی طلب کریں گے، اللہ کچھ پانی تو پلا دے۔ حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت ان کو جو پانی دے گا، فرمایا کہ سخت گرم پانی ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا، وہ انہیں دے دیا جائے گا، جب یہ اپنے منہ کے قریب کر دیں گے اس قدر گرم اور کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ ان کے چہرے کی ساری کھال اس برتن کے اندر گر جائے گی، ساری کھال نیچے گر جائے گی، یہ تنگ آ جائیں گے، یہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ اللہ سے دعا مانگ لو نا کہ لیقضی علینا ربک، اللہ ہماری زندگی کو ختم کر دے، اللہ سے یہ دعا مانگ لو کہ اللہ ہماری یہ زندگی ختم کر دے، یہ کس عذاب کے اندر اور کس مصیبت کے اندر ہم گرفتار ہیں، اللہ سے مانگو۔ راوی کہتا ہے آمش کہ انہیں جو جواب ملے گا وہ 1000 سال کے بعد جواب ملے گا، اس بات کا جواب کہ اللہ سے دعا مانگو کہ یہ زندگی ختم ہو جائے، 1000 سال کے بعد جواب ملے گا، اور وہ جواب کیا ہوگا؟ فرمایا نہیں قال انکم ماکثون، تم نے تو یہیں پر ٹھہرنا ہے، یہاں سے نکلنا ہی نہیں ہے، اندازہ لگائیے۔ اور اللہ نے اس جہنم کے اندر بڑے بڑے پہاڑ بھی بنائے ہیں، سورہ مدثر میں اللہ نے فرمایا سأرهقه صعودا، میں اللہ رب العزت اس کو صعود پر چڑھاؤں گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صعود جہنم کے اندر ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر اللہ جہنمیوں کو چڑھائے گا، جب یہ اوپر تک چڑھ جائیں گے نا پھر اللہ نیچے گرائے گا، پھر یہ چڑھے گا، پھر اللہ نیچے گرائے گا، عجیب عجیب عذابات، نہ ختم ہونے والے عذابات، نہ ختم ہونے والے عذابات۔ جس طرح میرے عزیزو جنت کو بیان کرنا اچھی بات ہے، جنت بھی بیان کرنا چاہیے، وہ دین ہے، اسی طرح جہنم کو بیان کرنا یہ بھی قرآن اور حدیث اور دین ہے۔ یہ اتنی ساری وعیدات جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، سخت جگہ ہے، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں سے ایک دعا ہمیں یہ بھی سکھا کر گئے ہیں، اور وہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ میں جہنم سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، ہر ایسے قول اور ہر ایسے فعل جو جہنم کے قریب کر دینے والا ہو، اے اللہ میں اس سے بھی آپ کی پناہ میں آتا ہوں، ایسے کاموں سے، ایسی باتوں سے جو ہمیں جہنم کے قریب لے کر جائے، اے اللہ اس سے بھی میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے،
ہمارے اعمال کیا ہے، کیسے ہیں، ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اعمال کیسے، وہ جنت میں لے جانے والے ہیں یا جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ تو اب بھی وقت ہے، ہم توبہ کر سکتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں، رو سکتے ہیں اللہ کے سامنے، وگرنہ لوگ جہنم میں روئیں گے بھی۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی جہنم کے اندر رویا کریں گے، اور یہ حدیث اس لیے حضور نے بتلائی، فرمایا اے کائنات کے لوگوں رویا کرو، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے رویا کرو۔ اگر رونا نہیں آتا، دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ رونا بھی نہیں آتا، فرمایا رونے کی شکل تو بنا لیا کرو، اللہ کے سامنے رونے کی شکل بنا لیا کرو۔ فرمایا کہ جہنمی جہنم کے اندر روئیں گے، اس قدر روئیں گے کہ ان کے آنکھوں کے آنسو بھی ختم ہو جائیں گے، حتیٰ تنقطع الدموع، اس قدر روئیں گے کہ آنکھوں کے آنسو ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ آنسو کی جگہ خون بہنا شروع ہو جائے گا، اور اس قدر خون بہے گا کہ کأنہا جداول، گویا کہ خون کی ندیاں بہہ رہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری کائنات کے لوگ غلط ہو سکتے ہیں، آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا کہ پھر اس قدر خون بہے گا، اس قدر خون بہے گا، اگر اس میں کشتی بھی چھوڑ دو تو کشتی بھی چلنے لگ جائے، یہ ہوگا، لوگ روئیں گے پھر، لیکن وہاں کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر اگر بندہ روئے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ کے خوف سے روتا ہے اور آنسو کے قطرے چہرے پر بہہ جاتے ہیں، اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہاں کا رونا اتنا مفید ہے، اور وہاں کے رونے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنا معاملہ اپنے رب سے صاف رکھیں۔ دنیا کے لوگوں سے ہم معاملات صاف رکھتے ہیں نا، یار یہ میرا معاملہ صاف ہو جائے نا، اس سے فلاں سے میرا معاملہ صاف ہو جائے، فلاں سے صاف ہو جائے، تو بھائی رب سے بھی ذرا معاملہ صاف کر دینا چاہیے، اللہ سے بھی معاملات صاف کر دینے چاہیے، موقع ہے۔ اور اللہ سے معاملات صاف کرنے کے لیے بہترین وقت ہے رات کا، ٹھیک ہے نا؟ اس رات میں بندہ تھوڑا سا اللہ کو ٹائم دے دے، اپنے پیدا کرنے والے رب کو تھوڑا سا ٹائم دے دے، اور اس سے باتیں کرے، اس سے اپنے معاملات صاف کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وصلی اللہ علیہ